بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ سے روزہ مجالس بسلسلہ شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلسلے کی یوں تو میں تو خیر پہلی رمضان سے ہی مسلسل مجلس پڑھ رہا ہوں، اور میرے گھر پر آج 19ویں مجلس تھی، لیکن اس عزا خانے میں سلسلہ شہادت کی پہلی مجلس، کل شب شہادت دوسری مجلس، اور 21 رمضان کو تیسری مجلس ہوگی۔ کل بھی مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگا، اور 21 تاریخ کو بھی بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا۔ صورتحال ہمارے لیے تو کوئی نئی نہیں ہے، نئی نسل کے لیے یہ سارے تجربات سامنے ہیں، ان کے لیے تو یہ سب یادیں بن جائیں گی۔ ہم نے تو بہت سے حالات دیکھے ہیں، اور ہر حال میں عزاداری کو ہم نے جاری رکھا۔ ہمارے ریکارڈ میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی حالات سے متاثر ہو کر کبھی ادا بن کر دیا۔ بڑے بڑے کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، کرفیو لگے ہیں، پابندیاں لگی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے دو اشرے کرفیو کے زمانے میں بھی پڑھے۔ 30 سال پہلے 4 معصومین کا اشرا اور آل بقا ایک ساتھ ہم نے کرفیو میں پڑھا۔ رضویہ کا اشرا یہاں سے پڑھنے کے لیے ہم چیلم کا کرفیو میں جاتے تھے۔ بڑا سخت کرفیو تھا وہ، فوج بھی لگی تھی شہر میں اور پولیس بھی لگی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ فوجی ٹینک لینے آتا تھا مجھے، فوجی ٹینک میں بیٹھ کے رضویہ جاتے تھے۔ وہ ٹینک بھی نازم آباد چوراہے پہ چیک ہوتا تھا اندر کون ہے۔ تو ان حالات میں ہم نے عزاداری کی ہے۔ آفت، قیامت، ٹارگٹ کیلنگ، شیعہ سنی جھگڑا، یہ سب بچپنے سے لکھنؤ میں دیکھتے آئے ہیں۔ وہاں بھی کرتے تھے عزاداری اور یہاں بھی کر رہے ہیں، اور کل بھی لکھنؤ میں بھی بہت سخت ہے۔ اور بہرحال لکھنؤ والے تو حیرت کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں مجلس ہو کیسے رہی ہے، اس لیے کہ ان کو مجلس کی اجازت مودی نے نہیں دی۔ تو جملہ یہ لکھ کے آیا، ارے بھائی آپ نے کیسے اجازت لے لی؟ ہم نے کہا ارے بھائی بس ہمارے ماتم دار ہم سے کہہ گئے کہ مجلس ہے، اور عزاداروں نے کہا ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا، ارے بھائی آپ کے تو جلوے ہیں، اس لیے کہ صبح کی مجلس جو کہ سب سے بڑی مجلس لکھنؤ کی ہوتی ہے، وہ ہمیں نے یہاں سے پڑھی آن لائن، اور ضلع رضا صاحب نے سلام پڑھا، اور یہاں سے سب نے مجلس پورے انڈیا میں سنی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہیں، کمپیوٹر ہے اور سوشل میڈیا ہے، آن لائن، اور آسان ہو گیا کہ اگر جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی
8-9 مہینے پہ لے جائیں گے تو گویا یہ محرم کو بھی کچھ نہ کچھ لپیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بے شک بے شک. تو اگر اس میں عوام نے ساتھ دے لیا تو اصل میں تو عوام پر ہے، ورنہ یہ کہ جلوس تو کل بھی سب نکلے، ناظم آباد میں بھی نکلے ہیں اور دیگر علاقوں میں بھی جلوس نکلے، مجلسیں سب جگہ ہو رہی ہیں. بے شک بے شک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسان یہ تھا کہ اس عزاداری کو آپ اس طرح کر سکتے تھے کہ شب عاشور کی طرح انچولی کا ہر گھر کیا کہنے 2 آدمی بٹھا کر اپنے گھر میں مجلس کر رہا ہوتا، بجائے اس کے دروازے بند ہیں اور سناٹا ہے. بھائی گھر والوں کو بٹھا لیجیے، وہاں 3 بھی کریں، مردانے بھی کیجیے. کیسا کرونا پھر گھر والوں میں کرونا کہاں ہے؟ بھائی باہر والے کو نہ آنے دیجیے، خود تو کر لیجیے. چلیے دیکھتے ہیں، کل شب شہادت ہے، سب لوگ اپنے گھر میں دیکھیے، وہاں آنے کرنا اور ہے. مثلاً دیکھیے 14-15 رمضان آپ نے نہیں کیا، تمام شیعہ محلوں میں نہیں ہوا. بھائی آپ 2 ہرے رنگ کی لائٹیں تو گھر پہ لگا سکتے تھے، اظہار کر دیتے کہ جشن امام حسن. اب یہ کہ سب لپیٹ دو، اندھیرا بھی کر دو، یہ بھی کر دو اور وہ بھی کر دو، اور لحاف اوڑھ کے سو جاؤ، تیز اے سی کھول دو اور لحاف اوڑھ کے سو جاؤ. نہیں، جذبے کو مت سونے دیجیے. ورنہ سونا اور کرونا ایک ہی ہو جائے گا. یہ نہ کرے، جذبوں کو مردہ نہ ہونے دیں، جذبوں کو مردہ نہ ہونے دیں. اپنے اپنے طور پر دیکھیں، وہ لوگ اہل سنت حضرات چھتوں پہ تراویح کر رہے. اب آج جیسے کہ وکیل نے کیس جیت لیا اور وہ سارے جلوسوں کی اجازت کورٹ نے دے دی، وکیل بیان دے رہا ہے، فائل دکھا رہا ہے، تو اس میں شبینہ کی اجازت بھی لی گئی ہے. اہل سنت کی اصل چیز تو شبینہ ہے، یہ تو خالی رونا پیٹنا ہے، وہ تو کھانا ہے. ابھی کھانا نہیں بند ہونا چاہیے، زندہ کیسے رہیں گے؟ یہاں مسئلہ یہ کہ ہم ماتم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہاں کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اب دیکھیے، ہم یہ آئیے ناظم صاحب تشریف لائیے، ذرا 1 گز دور بیٹھیے گا. ایک گز پہ 1 گز پہ. تو جناب عالی 3 دن کی مجالس کے لیے آئیے، حیدر بھائی آئیے، 1 گز کے فاصلے پہ، ناظم صاحب سے 1 گز کے فاصلے پہ. محمد آل محمد اب ان مجالس کے لیے ایک موضوع انتخاب کر رہا ہوں، ذہن میں آیا ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اور ایک لفظ ہے قرآن میں، عاجز کرنا، قرآنی لفظ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مجلس کا عنوان کیا قرار پایا؟ 3 دن
تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ عنوان ہے اسی سے ایک لفظ جو جوابی ہوگا اللہ اس کا جواب دے گا، وہ بیچ میں کئی لفظ ہم لائیں گے تمہید کے بعد، کہ اگر بندے اللہ کو عاجز کریں گے تو اللہ اس کے جواب میں کیا کہے گا۔ اب دوسری آیت اس کے ذیل میں وہ بھی ترجمہ کر دوں۔ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا۔ اب اس کے جواب میں جو لوگ قرآن پڑھے ہیں اور آیت جن کو یاد ہے، میں جان کے یہ آیت نہیں پڑھتا، سب کو یاد ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو یہ آیت یاد نہ ہو۔ اس کے جواب میں شیعہ سنی ترجمہ کرتے ہیں کہ تم نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی، یہ ترجمہ ہے، یہ اردو ہے، عربی لفظ اور ہے، اور ہے، آیت کا لفظ اور ہے، یاد ہے نا آپ کو کہ جواب میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خیر کے ساتھ آگے کا لفظ یاد ہوگا آپ کو، خیر میں نہیں کہوں گا، حالانکہ اللہ کا اپنا لفظ ہے۔ اب ہماری احتیاط ہے نہ کہیں، اس لیے کہ سب کو یاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھی تدبیر کی۔ اب ہم سوالات کرتے ہیں اپنے موضوع کے، جیسے ہمارا انداز ہے تقریر کرنے کا، موضوع رکھ کے ہم پھر سوال کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، پھر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ یہی میرا طریقہ کار ہے، ہمیشہ سے انداز گفتگو ہی ہے ہمارا۔ سوال یہ ہے پہلا، کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ یہ فضائل اللہ ہیں، یہ اس کی ربوبیت ہے، اس کی توحید ہے۔ کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے؟ دوسرا سوال آ گیا، جب اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے؟ اس کے معنی بندوں نے عاجز کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے کہا تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور تم کوئی بھی تدبیر کرو گے تو پھر ہم بھی تدبیر کریں گے۔ دونوں آیتیں ساتھ لے کر چل رہا ہوں میں، ہم بھی تدبیر کریں گے۔ اب جس کو اللہ پہ پکا یقین ہے وہ میرے ایک ایک لفظ پہ یقین کرے گا۔ جس نے توحید کو سمجھا ہے، جو ان آیتوں کو پڑھے بیٹھا ہے، شدت سے مجلسیں سنی ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کان میں ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے اللہ کیسے یہ تصور کیا جائے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر لے گا؟ کیوں کہا اللہ نے یہ؟ پتہ یہ تھا نا، اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے انبیاء کو عاجز کرنے کی کوشش کی۔ اس بات پہ اللہ کہہ رہا ہے انبیاء کو عاجز کرنا گویا کیا تم اللہ کو عاجز کرنا؟ آپ کی سماعت کا میں قائل ہوں، میں اپنے سامعین کی سماعت کا ہمیشہ سے قائل ہوں، اور کوئی جملہ آپ ضائع نہیں جانے دیتے۔ یہ سب مجھے پتا ہے، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، مجلس کا مزاج جانتے ہیں۔ انبیاء کو عاجز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جواب اللہ نے دیا
کہ تم ہم کو یعنی انبیاء کو عاجز کرنا اللہ کو عاجز کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو تم عاجز نہیں کر سکتے، استمانی ہمارے انبیاء کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب تھوڑا سا دنیا داری میں آ جائیے۔ یہ لفظ دنیا داری کا ہے۔ کون ہے جو نہیں بولتا اما تم تو ہمیں عاجز کیے دے رہے ہو؟ اچھا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسرے کو عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو عاجز کرنے کا ماہر ہو، کچھ ماہر ہوتے ہیں، عاجز کرنے کا ترجمہ آسان کر دوں، اذیت پہنچانا، اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، لوگوں کو پریشان کر دینا، یہ ہے عاجز کے معنی۔ اتنا انبیاء کو پریشان کر دو، عاجز کر دو کہ وہ دین کی بات نہ کرنے پائیں، اور ایک نہیں پوری قومیں مل کر ایک ہی کام کرتی تھی کہ عاجز کر دو، پریشان کر دو۔ بے شک ایک اکیلا اور پوری قوم عاجز کرنے پہ تلی ہے۔ اب میں عاجز کرنے والے کی نفسیات پڑھتا ہوں، سمجھ آپ جائیں گے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ عاجز کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں عاجز کر رہا ہوں میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب ہونا ضروری ہے، جتنا ہم عاجز کریں گے اتنا یہ غصہ کرے گا، جتنا غصہ کرے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر نبی رحمت ہے غصہ ہی نہ کرے، غصہ ہی نہ کرے، اب ان کو اور غصہ آئے گا کہ یہ تو غصہ ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، تو انبیاء نے غصہ نہیں کیا، انبیاء نے غصہ نہیں کیا، یہ عاجز کرتے رہے، انبیاء نے غصہ نہیں کیا۔ اب یہ کیا کریں؟ کامیاب ان کو ہونا ہے۔ ہر آدمی کی نفسیات سمجھیے، جو بھی پروپیگنڈا کوئی آدمی کرے گا وہ یہ چاہتا ہے نتیجے میں میں کامیاب کہلاؤں۔ یہ بات آسان بھی ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل بھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے ذہین لوگ بات میری سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کامیابی کر کے دکھا دے اور سینہ چوڑا کر کے کہ دیکھا ہم نے عاجز کر لیا۔ تو جب وہ عاجز نہیں کر پاتا تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ الزام لگاؤ، جھوٹے الزام لگاؤ، جھوٹے الزام لگاؤ۔ جب میں نتیجے تک پہنچوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ یوں تو میں اشرا پورا پڑھ چکا ہوں بت شکن اور بت تراش پر، اس میں نے اس بات کو حضرت آدم سے شروع کیا ہے۔ آدم، اس کے بعد جناب شیش، پھر انوش، اس کے بعد متشلق جناب ادریس، اخنوق جنہیں کہتے ہیں، جن کا نام اخنوق ہے، خطاب ادریس، ان سب کو عاجز کیا گیا۔ لیکن میں اس وقت کی بات حضرت نوح سے شروع کر رہا ہوں۔ انہوں نے طے کر لیا کہ نوح کو عاجز کریں گے۔ صرف یہی تو کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، اور تو کچھ کہہ نہیں رہے تھے، اتنی سی بات تھی اللہ ایک ہے۔ بت پرستی چھوڑ دو، جو بڑے بڑے بت تھے حضرت نوح کے دور میں قرآن نے ان کے نام لیے۔ 3 بڑے بت تھے ان کے قوم کے، 3 بڑے بت تھے،
تینوں کے نام اللہ نے ایک ہی جگہ آیت میں لیے ہیں. عاجز کرنے لگے. اب حضرت نوح جب سب مل کے عاجز کریں گے، جبریل خبرگیری کے لیے روز آتے ہیں. روز آتے ہیں. اچھا، روز آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے. تو جبریل امی پتھر ہٹا ہٹا کے حضرت نوح کو پتھر کے ڈھیر سے نکالتے تھے اور پھر اپنے پروں سے ان کے زخموں پر پھیر کر زخم صحیح کر دیتے تھے. دوسرے دن حضرت نوح صحیح، زخم بھی ٹھیک. اب پھر تبلیغ کے لیے تیار، اور پھر کار الہی شروع، اور پھر پتھر. اب کتنا پریشان کیا کہ جبریل سے بس ایک ہی بات کہتے ہیں، اے جبریل اب تو اللہ سے کہہ دینا کہ بھائی یہ تو بات نہیں مانیں گے، بہت عاجز کر رہے ہیں، اب عذاب لیا، اب ان پہ عذاب لیا. یہ غصہ نہیں ہے، مطلب نوح یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے. اچھا، اس کے معنی نوح سے یہ وعدہ ہوا تھا، ورنہ یہ طوفان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، عذاب کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے معنی اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ مانے تو ہم عذاب لے آئیں گے. اس کے معنی نوح سے معاہدہ اللہ کا ہو چکا ہے. اچھا، دنیا میں ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ بڑھتا رہتا ہے، معاہدے کی میعاد بڑھتی رہتی ہے. اب معاہدے کی میعاد اللہ بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے تھوڑی اور کوشش کرو، تھوڑی اور کوشش کرو، ذرا اور کوشش کرو. پھر وہی بات کہی جبریل سے، اب کہہ دو پروردگار سے عذاب لے آئے. نہیں مانیں گے، عاجز کر رہے ہیں، بہت عاجز کر رہے ہیں. اب ایک دن جو جبریل آئے تو 5 کھجور کی گٹھلیاں لے کر آ گئے. کہنے یہ اللہ نے بھجوائی ہیں جنت سے. یہ جنت میں کھجوریں ہیں یا گٹھلیاں؟ اس کے معنی جنت میں کوئی ہے جو کھجوریں کھا رہا ہے اور گٹھلیاں بھجوا رہا ہے، اور گٹھلیاں ہیں 5. اے نبی اللہ یہ کہتا ہے یہ گٹھلیاں لگا دیجئے، بس درخت نکلیں گے، جیسے ہی درخت نکلیں گے پھر ہم عذاب لے آئیں گے. جلدی سے حضرت نوح نے گٹھلیاں بو دیں، روزانہ پانی دے رہے ہیں. اب ایک بات، یہ سب چیزیں جو جزیات ہیں وہ میں اپنے بچوں کو صرف یہ تھوڑی کہ واقعہ سنا دیا تاریخ انبیاء سے، قرآن کی آیتوں کے ترجمے سنا، میں باریکی کی طرف لے جاتا ہوں. دیکھیں، کھجور کے بارے میں ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ بتانا ضروری ہوتا ہے. دنیا میں اب یہ باٹنی آ گئی، یہ زراعت کا معاملہ آ گیا، یہ تاریخ نہیں ہے. تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، تاریخ انبیاء پڑھ رہا ہوں، نوح کی سوانحات پڑھ رہا ہوں. اب یہ جو باریک بات بتا رہا ہوں یہ علم کیا ہے؟ نباتات. لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا لگتا ہے ہسٹری بہت اچھی پڑھتی ہے. اور بھائی بیچ بیچ میں جو پڑھتے ہیں اس کی بھی تو بات کرو، اس کی بھی تو بات کر لو. وہ کتنے علوم ہیں، کتنے برس ہو گئے یار ہمیں پڑھتے، کب سمجھیں گے کراچی والے ان معاملات کو کہ اب یہ کون سا علم ہے یہ جو بتانے جا رہا ہوں. دنیا میں سارے درختوں میں
سب سے دیر میں کھجور کا درخت بیج سے نکلتا ہے، بہت دیر میں نکلتا ہے، گٹھلی سخت ہوتی ہے نا، پھٹتے پھٹتے پھٹتی ہے تو اکوا ایک چھوٹا سا درخت نکلتا ہے اور دیر میں بڑھتا ہے، دیر میں پھل دیتا ہے، برسوں ہو جاتے ہیں تب جا کے کھجور کا درخت کہیں پھل دیتا ہے۔ سب کی میعاد مقرر ہے، آم، امرود، کیلا، لگایا پھل آ گئے، لگایا پھل۔ کھجور بہت دیر میں جب جا کے اپنا قد پورا، یہ دیکھیے قد اس کا، یہ دیکھیے وہاں جائے گا تب کہیں جا کے وہ پھل دے گا۔ اچھا، اور قد بھی سارے درختوں سے زیادہ، یعنی اس کو بڑھنا آم سے، امرود سے سب سے زیادہ بڑھنا ہے، یعنی 3 امرود کے درخت اس کے تنے میں آ جائیں بلحاظ قد۔ دیر، اتنی دیر میں درخت نکلا، اب اس کے بعد خوش ہو گئے نو، درخت نکل آئے، جبریل آئے، درخت نکل آئے، 5 درخت نکل آئے۔ جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے نوح سے کہہ دو کہ جب یہ درخت بڑے ہو جائیں 5 اور پھل دینے لگے تب ہم عذاب لائیں گے۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کب پھل آئیں گے۔ جیسے ہی پھل آئیں گے اس منحوس قوم پہ عذاب آئے گا۔ انتظار میں ہر نبی نے انتظار کیا، اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا؟ ہر نبی نے انتظار کیا، اللہ بھی کہتا ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے، قرآن میں امام منتظر کا ذکر ہے، یہ منتظر کی آیت جو ہے اللہ کہہ رہا ہے میں بھی منتظر ہوں تم بھی منتظر رہو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ اب یہ کون سا علم بیچ میں آ گیا؟ یہ ہسٹری تو نہیں ہے نا، گناؤں کیا 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 بتاتا رہتا ہوں بیچ بیچ۔ اب دیکھ جا رہا ہے کہ اب اس کتابت میں بتایا جائے کیا کیا پڑھا رہا ہوں میں، کراچی والوں کو کیا کیا پڑھا سکھا رہا ہوں، ایسا دور آ گیا۔ اور انہوں نے کہا بھائی پھل آ گئے، پھل آ گئے، کھجوریں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کھجور آپ کھائیے اور پھر اس کی گٹھلیاں بو دیجیے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ کب ختم ہوگا قصہ، اتنا لمبا ہو گیا؟ دیکھو میں ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں۔ ارے اتنی بار کھجوریں نکلی، درخت نکلے، بڑے ہوئے، پھل دیا کہ 900 سال گزر گئے۔ کیسا مختصر کر دیا؟ 900 سال گزر گئے عذاب کے انتظار میں۔ 900 سال گزرے، وہاں کتنی نسلیں؟ 18 نسلیں تو وہاں گزر گئی، اور ہر نسل میں ایک ہی بات چلی آ رہی تھی کہ بچہ بڑا ہوا، ذرا سا کاندھے پہ بٹھایا اور لے کے چلے چاروں طرف مجمع، بچے کاندھوں پر، اور یہ کہتے جاتے دیکھ رہے ہو کہیں پانی ہے، اور اس کو دیکھو کشتی بنا رہا ہے ریگستان میں۔ ارے یہ دیوانہ ہے، بھولنا نہیں، اپنے بچوں کو بتانا یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ بچے باپ سے کہتے نیچے اتاریے، وہ نیچے اترتے، ایک پتھر بچہ اٹھاتا اور مارتا، باپ کامیاب ہو جاتا۔ میرے بچے میں نوح کی دشمنی جا رہی ہے، نسلوں میں اللہ کے ہادی کی دشمنی وصیت میں جاتی ہے اور بچوں کے ذریعے جاتی ہے، چاہے وہ فیس بک پہ کیوں نہ بیٹھ۔ پتھر ہاتھ میں ہے، پتھر ہاتھ، وصیتیں ہو رہی، دشمنی جائے، دیوانہ نام رکھ دیا۔ اسی پہ اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں۔ اب میں آپ کی زحمت تمام کروں، جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ تم اللہ کو عاجز کرو گے۔ لفظ عاجز سے معجزہ ہے، لفظ تم عاجز کرو گے ہم معجزہ دکھائیں۔
मोजिजा अक्ल को दंग करता है, ये अल्लाह का जवाब है, ये नेपाल नहीं है, ये लग्गन जाफरी नहीं है, ये अल्लाह का जवाब है। जब मोजिज़े का इनकार पहली बार हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त मैंने कहा था किसी भी सूरत से अज़ाब आएगा। आया या नहीं आया? घर से नहीं निकल पा रहे सब, खाने के लाले पड़ गए। बचा कैसे जाए? तो अल्लाह ने मोजिज़ा दिखाया। अल्लाह ने कहा नूह कश्ती तैयार हो गई, इसकी मंजिलें बनाओ 5। बनती गई, कश्ती बनती गई। याद रखना, नबी तन्हा नहीं है, कोई मादी चीज हर नबी के साथ होती है, या वो लकड़ी की होती है या कपड़े की होती है, या लकड़ी की या कपड़े की। मूसा है तो लकड़ी का डंडा साथ है, वो मोजिज़ा है। सुलेमान है तो लकड़ी का तख्त साथ है। क्या बात कर रहे हैं? नूह है तो लकड़ी की कश्ती साथ है। अगर हम कारे अंबिया कर रहे हैं तो लकड़ी का ताबूत साथ है, लकड़ी का अलम साथ है, दोनों को साथ साथ चलना है। दोनों को साथ साथ। अब ये कि ताकत अल्लाह ऐसी दे दे, ताकत ऐसी दे दे कि मूसा के पास 2 चीजें थी, एक लकड़ी का डंडा आसा और एक यदे बैदा पंजा। हमने दोनों को मिला दिया, उसी का नाम तो आलम है। इसमें क्या परेशानी है? क्यों नहीं लोग हमसे बात करते, या आप कभी सोचिएगा बैठ के, क्यों नहीं कुतुब खाने में आते, क्यों नहीं सामने बैठ के बात कर? तुम्हें पता है वो दलाइल देगा कि हमको आजिज होना पड़ेगा, हमको आजिज होना। या क्या कहने, आजिज कर देंगे। अब एक जुमला मैंने कहा था, बैठ जाओ मुंतजिर, 1 गज के फासले पे, दूर हट के बैठो। हाँ, अब ज़हन में रखिएगा जुमला कहा है मैंने कि जब वो बजाते खुद अपने जामे नाकिस में ये समझ रहा है मैं आजिज कर रहा हूं, 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 लेकिन वो आजिज नहीं कर पा रहा। उसे मालूम है मैं आजिज नहीं कर पा रहा हूं, दिखावा है, इसलिए कि पूरी कौम साथ है ना, सब हम ख्याल हैं, पूरी कौम मिलके आजिज नहीं कर पा रही। तो अब वो इल्जाम लगाएंगे, क्या इल्जाम लगाएंगे? तो पहले आपको ये तो पता हो, जब एक आदमी दूसरे को आजिज करता है तो नताइज क्या क्या आते हैं, नताइज सुन लीजिए। अगर एक आदमी दूसरे को बहुत ज्यादा आजिज करेगा, या तो वो झुंझला जाएगा, या वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, या वो गुस्सा करेगा, या वो पत्थर मारने लगेगा, या वो दीवाना हो जाएगा, या तो वो बीमार हो जाएगा, या तो वो अस्पताल चला जाएगा, या वो छुप के बैठ जाएगा, या वो मुल्क से फरार हो जाएगा, या वो शहर छोड़ देगा। ये है नताइज आजिज करने के। आजिज करने वाले देख रहे थे कि हम आजिज कर पाए कि नहीं कर पाए। अब मजलिस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, कल यहीं से शुरू होगी जहाँ से मैंने छोड़ी है, और बात कहीं और जा रही है, वो भी कल ही और परसों की मजलिस में कामिल करूंगा। दोनों रुखों को वो आजिज कर रहे थे, पत्थर मारो, पत्थर मारो, और ये कहो ये दीवाना है, ये जादूगर है, ये साहिर है, ये शायर है।
یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یعنی ساحر ہے، پتھر مارو، پریشان کرو، یہاں تک کہ 13 برس گزر گئے۔ اللہ نے کہا اب چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، نکل جاؤ، مدینے چلے جاؤ۔ وہ مدینے چلے گئے، یہ پیچھے پیچھے آ گئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، حنین میں آئے، عاجز کرنے آئے، پریشان کرنے آئے۔ یہ سمجھ رہے کہ ہم پریشان کر رہے ہیں، مدینہ گھیر لیا، پریشان کیا، لوگوں کو پکڑ کے مارا، پتھروں کے نیچے دبا دیتے، سگے چچا حمزہ کا کلیجہ چیر دیا۔ اب تو عاجز ہو جائیں گے، اب تو عاجز ہوں گے، اب تو عاجز ہوں گے۔ نبی عاجز ہوا نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا رہا تم اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز کر نہیں۔ اب آخری جملہ لے لیجئے تاکہ میں مسائل پڑھوں، اور اگر آپ یہ جملہ نہیں سمجھے تو گویا آج کی تقریر نہیں سمجھے اور کل کی بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم عاجز نہیں کر پائے، نہ ہم اس کو یہ کہہ پا رہے ہیں کہ اس کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس سے پتھر بھی نہیں مار رہا، یہ پریشان بھی نہیں ہو رہا، یہ سڑکوں پہ بھی نہیں گھوم رہا۔ اس لیے آخر میں کہا ارے قلم کاغذ نہ دو، یہ دیوانہ ہوشیار، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھ کو اس قلم کی قسم ہے جو تم مانگو گے، اور اس تحریر کی قسم جو تم نہیں لکھو گے مگر لکھ جائے گی۔ یہ نعمت رب کے قبل مجنون، تم اپنے رب کی نعمت کے سبب سے دیوانے نہیں ہو۔ یہ جو کہہ رہا ہے، جو چیخ رہا ہے دروازے پہ بیٹھا کہ کتاب کافی ہے، وہ تو علم بعد ذالک ذنیم، یہ اونٹ کی طرح بڑبڑا رہا ہے۔ 13ویں آیت پڑھی میں، پہلی آیت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی اور پھر 13ویں پڑھی۔ وہ تو علم بعد ذالک ذنیم، یہ تو ذنیم ہے، ذنیم، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اور یہ کہے کہ عصیان ہو گیا ہے، یہ ذنیم ہے۔ اب سب سے کہہ رہا ہوں، آج رات عربی اردو لغت میں ذنیم کے معنی دیکھ کر کل آ جانا۔ دو آدمی دیکھ لینا، سب کو بتا دینا ذنیم کسے کہتے ہیں۔ 12 معنی لکھے ہیں ذنیم کے، 12 معنی ذنیم کے لکھے، اور 12 کے 12 اسی معنی میں، جس معنی میں ایک معنی اللہ نے کہا ہے، ذنیم کہا۔ کیا کہا؟ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اب قرآن میں ذنیم لکھ گیا، تم بچاتے رہو۔ نون والقلم کا قصہ بھی آ گیا قرآن میں، سورہ نون والقلم میں اللہ نے پہلے اتار دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ارے بھائی امام بخاری کو جانے کیا ہوا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا، لوگ حیران ہیں۔ یہی قصہ ہزیان والا 7 جگہ لکھ گئے، 5 اور 2 7۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ 7 جگہ لکھا ہے، نکال دو بخاری سے تو ہم نہ پڑھا کریں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہہ کے کتاب کافی ہے، گویا سمجھے ہم فتح پا گئے، ہم فتح پا گئے۔ نہیں لکھنے دیا، انہیں پتا تھا کیا لکھا جائے گا۔ باتیں کرتے ہیں، باتیں، اگر یہ باتیں میں بتانا شروع کروں گویا عاجز کرتے ہیں۔ کہنے لگے کشتی نوح تو ستاروں کو دیکھ کے چل رہی تھی، تو ستارے افضل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث سنا دیے ستاروں کے بارے میں، اور قرآن کی آیتیں بھول گئے۔ اللہ کہہ رہے کہ جب کشتی نوح چلی تو بادل چھائے تھے، ستارے نظر ہی نہیں آئے۔
مسلسل بارش تو ستارے کہاں تھے؟ ستاروں کو دیکھ کے تھوڑی کشتی چل رہی تھی. تو کہنے لگے کہ بھائی اگر سفینہ نو مثل اہل بیت ہیں تو سفینہ ستاروں کو دیکھ کے چلتا ہے. لو بھائی وہاں ستارے تھے ہی نہیں، اور آیت یہ کہ نوح کی کشتی اللہ کی نگرانی میں چل رہی ہے. کیسے ستارے؟ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ عاجز کیسے کرتے کیا ہیں. کہنے اب یہاں دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر کتاب کافی ہے. کہہ دیا نا، عاجز کر دیا. کس کو؟ اللہ کو، نبی کو. تو پھر آپ لوگوں کو نہ اللہ کو، نہ نبی کو، نہ آپ کو. کہاں عاجز کہاں کرتا ہے؟ اے عاجز کہاں کرتا ہے؟ ارے بھائی دو چیزیں ہیں نا، ایک قرآن ایک سنت. رسول اللہ سنت کے بارے میں لکھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا سنت تو نہیں چاہیے، کتاب کافی ہے. ایک چیز لے لی نا، قرآن اور اہل بیت سنت ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم سنت چھوڑ رہے ہیں اور اہل بیت لے لیا، وہ قرآن لے لیا، کافی ہے. یہ کیا ہوا؟ کتاب آپ کی تھی، کتاب آپ پہ اتری، آپ کے لیے اتری، مسلمانوں کے لیے اتری. آپ کا نام ہونا چاہیے تھا اہل کتاب. یہ اہل سنت کیسے ہوگا؟ ارے کتاب لی تھی، سنت کہاں سے آ گئی؟ کون اکالی نے قرآن بھی منوایا اور سنت بھی منوائی. اب رہ گئی حدیث. ظاہر ہے کہ من کن تو مولا حدیث ہے. کہہ رہے تھے لاؤ میں لکھ دوں، نہیں لکھوایا. وہی بات جو غدیر میں گئی تھی وہی لکھ کے دے دیتے کہ علی میرے ولی میرے جانشین، یہی علی مولا، یہی لکھنا تھا. وہاں زبانی کہا تھا، یہاں لکھ دیتے اور انہی سے لکھواتے. قلم کاغذ تم اپنے ہاتھ سے دو. نہیں لکھوایا. اچھا چلو نہیں لکھوایا، کہا قرآن کافی. بی بی نے کہا بھائی وہ فدق میرا ہے. تو ادھر سے جواب ملا رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ جو نبی مرتا ہے نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. بی بی نے کہا یہ کون سی حدیث ہے جو تمہارے پاس تو آئی اور جو وارث ہے اس کو دے؟ تم تو غیر متعلق ہو، رسول کو ہمیں بتانا چاہیے تھا. اور پھر بی بی نے آیت پڑھی قرآن کی، کیا تم قرآن کو پس کچھ ڈال دینا چاہتے ہو؟ وَوَرِثَ داؤد سلیمان، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث میں، نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. دیکھیے وہاں سنت یاد آئی. بی بی نے قرآن پڑھا. جب قرآن کافی تھا تو بی بی سے آیت پڑھ کے کہتے کہ فدق نہیں ملے گا، اس لیے کہ قرآن میں فدق موجود تھا. اب دیکھیے عاجز کرنے کا طریقہ، دیکھیے عاجز کرنے کے طریقے. اب جلدی سے میں تقریر کو ختم کر دوں. یہاں پر دیکھیے پھر عاجز کیا گیا آپ کو، اللہ کو نہیں، نبی کو نہیں، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو آج کل تو آنکھ کو عاجز کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اور دیکھ لیجیے عاجز کرنے کے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. تو عاجز کرنے کا طریقہ دیکھیے. ہاں رسول نے کہا تھا لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ لکھ دوں. تو علی بھی تو تھے، کیوں نہ دے دیا؟ عاجز 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 عاجز. جب اللہ کہہ رہے تم عاجز کر ہی نہیں سکتے، بیکار کوشش کرنے سے فائدہ نہیں. سلمان بھی تو تھے، وہ دے دیتے. اچھا تو پھر ایک بات میں کیے دیتا ہوں عاجز کرنے والی. سلمان بھی تھے، علی بھی تھے، چلو عمار بھی تھے، مقداد بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، جابر بن عبداللہ انصاری بھی تھے. پورا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا. رشتہ دار بھی تھے، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، سبھی تھے سبھی تھے سبھی تھے. سوال یہ ہے کہ جب رسول نے کہا لاؤ میں لکھ دوں تو یہ ایک آدمی کیوں بولا کتاب کافی ہے؟ سب کیوں نہیں بولے؟ اب ہم نے عاجز کر دیا.
اب تمہاری بات کا جواب دے دیں کہ علی نے کیوں نہیں دے دیا، سلمان نے کیوں نہیں دے دیا، مقداد نے قلم کیوں نہیں دے دیا، عمار نے قلم کیوں نہیں دے دیا، عبداللہ بن مسعود نے قلم کیوں نہیں دے دیا اور دعوات دے دی، اور جابر بن عبداللہ انصاری نے کیوں نہ دے دیا، اور عباس بن عبد المطلب نے کیوں نہ دے دیا؟ تو جواب سنو گے تو پھر تم عاجز ہو جاؤ گے اور پھر تم جواب لا نہیں پاؤ گے، اور جب جواب آ نہ پائے یہی معجزہ ہے۔ معجزہ سے دکھائی تھوڑی دیتا ہے کہ آفتاب پلٹ آیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جملوں میں معجزہ ہوتا ہے، یعنی عاجز کر دینا۔ معجزے کے معنی عاجز کر دینا، معجزے کے معنی عاجز کر دینا۔ اللہ کہتا ہے تم ہمیں عاجز کرو گے، ہم تمہیں معجزہ دکھائیں گے، تم عاجز ہو جاؤ گے اور پھر قیامت تک عاجز رہو گے۔ اب تک عاجز نہیں، دیکھیے 2 معجزے ہمارے لیے ہوئے فیس بک پہ گھوم رہے ہیں، یہ عاجزی ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بس کھیل لو کھیل لو کھیل لو کھیل لو۔ تو پھر عاجز کرنا، جیسے انبیاء کو پریشان کرنا ویسے شیعوں کو پریشان کرنا تھا تو کرو، تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں، ہم معجزے سے پریشان کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو جملہ کہا تھا اس پہ غور کر لو۔ وہ کیا تھا؟ لاؤ قلم کاغذ لاؤ تاکہ تم سب میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، اور مانگا ان لوگوں سے تھا جن کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا۔ علی کو قلم دیتے